آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دینی مسائل و دینی معلومات کا بہترین ذریعہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ۔ حاضرین، حج اسلام کا اہم ترین فریضہ اور عشقی عبادت ہے۔ اس میں لاپرواہی کرنے والوں پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں اور اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ جو شخص مکہ المکرمہ سے عرفات تک سواری پر چل کر حج کرے گا، اس کو سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص مکہ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں اور امام ابو بکر بیہقی نے شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث شریف نقل فرمائی کہ جو شخص مکہ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرے گا، اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرم مقدس کی ہر نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 1,00,000 کو 700 میں ضرب دیا جائے تو 7 کروڑ ہو جاتی ہیں۔ لہذا مکہ المکرمہ سے عرفات تک پیدل چل کر حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ حق تعالیٰ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں کہ عبادت کے عوض میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عبادتوں کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر میت کی طرف سے حج بدل کیا جائے تو ایک حج کی وجہ سے 3 آدمی جنتی بن جاتے ہیں۔ نمبر 1 وہ میت جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے، نمبر 2 حج بدل کرنے والا، نمبر 3 وہ وارث وغیرہ جو حج بدل کا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک حاجی کو اپنے خاندان کے 400 افراد کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور حدیث کے بعض الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 400 گھرانے کے لیے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، اور گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے جیسا کہ نومولود بچہ پیدائش کے دن ہر گناہ سے پاک و صاف ہو کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلے اور اس پر 3 دن گزر جائیں تو وہ نومولود بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سفر حج میں بقیہ جو ایام گزریں گے ان میں درجات بلند ہو جائیں گی۔ اور بخاری شریف میں ایک روایت مروی ہے کہ جو شخص اس طرح حج کرتا ہے کہ حج کے دوران اس نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے اور فسق و فجور اور بد کلامی اور بد مزاجی سے دور رکھا ہو تو حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسا کہ نومولود بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اپنی غربت و عسرت اور تمام مشغولیات کے باوجود کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 مرتبہ حج فرمایا۔ لہذا جن بھائیوں کو اللہ پاک نے صحت و فراخی عطا فرمائی ہے وہ حج فرض پر اکتفا نہ کریں بلکہ موقع بموقع حج کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم ہر 4-5 سال میں ایک دفعہ تو کر ہی لیا کریں۔ اور بار بار حج کرنا اگرچہ فرض یا واجب نہیں لیکن بے مثال اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نیز بار بار حج کرنے سے تنگ دستی اور فقر و محتاجی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے صحت اور فراخی عطا کی پھر اس نے ہر 5 سال میں میرے پاس حاضری نہیں دی تو وہ رحمت سے محروم ہے۔ اور ایک حدیث میں ہر 4 سال کا ذکر بھی آیا ہے، اے اللہ ہم کو قبول فرما
اور بار بار اپنی بارگاہ کی حاضری اور اپنے پاک اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔